اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا۔ درود و سلام عظمت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جانثار انصار اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں آپ کا ہوسٹ مہدی عباس ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، اور ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، گویا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد ریان سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی محمد ریان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ عطا ہو۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کے گماں آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سلامت رہیے محمد ریان، سلامت رہیے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان سے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں فقط اندھیرا ہوتا، نہ رہے گا صدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمتوں سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے ماہ رمضان۔ اب ناظرین محترم، میں مہمان گرامی کا تعارف کرواتے چلوں آپ کو۔
ہمارے درمیان موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین علامہ نعیم رضا قادری صاحب. ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب. ہمارے دوسرے اہم گیسٹ ہیں محمد زعیم رضا جو کہ ایک میمیکری آرٹسٹ ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں. محمد زعیم رضا ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے ینگسٹ ٹرانسمیشن ہوسٹ ہیں ڈاکٹر عریف شیخ. ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور عریف شیخ کے بارے میں بتاؤں بہت اچھے ڈیبیٹر بھی ہیں اور بہت خوب بولتے ہیں. سنا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو زمانہ خرید لیتے ہیں. عریف بھائی مجھے بتائیے گا, میں آپ کی تعریف پاؤں گا کہ 20 سال کی عمر میں سب سے اتنی چھوٹی عمر میں لوگوں کو پڑھائی کی لگی ہوتی ہے, کھیلنے کی لگی ہوتی ہے. آپ نے کس جذبے کے ساتھ پہلی رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کی؟ ناظرین محترم کو بتائیے گا. پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا. ممنون. آپ نے بات کی, وہ کہتے ہیں نا جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. تو کوشش کی کہ تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نواز دیا, اور اہل بیت کا صدقہ اور صحابہ کرام کا صدقہ بس چل رہی ہیں چیزیں. نہیں پتا کہ کہاں سے آغاز ہوا, کیسے ہوئی چیزیں, بس چل رہا ہے. انہی کا صدقہ چل رہا ہے اور انہی کے صدقے سے ہم چل رہے ہیں بس. ماشاءاللہ سر. اچھا عریف, رمضان ٹرانسمیشن آپ نے ہوسٹ کی, میں 20 سال کر رہا ہوں, مجھے تو علم ہے. ناظرین محترم کو بتائیے گا جو جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنا آسان ہے یا مشکل فعل ہے؟ ایک کافی مشکل فعل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلام ہے لوگوں پر جو اس وقت رمضان ٹرانسمیشنز کی اسکرینز پر ہے, کیونکہ وقت نہیں ملتا آپ کو اپنی عبادات کو کنٹینیو کرنے کا, اور نہیں مل پاتا کہ آپ کو نئی چیزیں سیکھنی ہے, تو پورا سال اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو. وہی کاوش کرتے ہوئے آپ نے وہ لکھنا پڑتا ہے, وہ ہے نا قلم سے قلم کا سر قلم کرنا پڑتا ہے آپ کو. بہت زیادہ جو ہے وہ الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. آن دا اسپاٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چینج کرنی پڑتی ہیں. کوئی ظاہر سی بات ہے عالم دین کا پینل بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو دوسرے کے اگینسٹ ہو, تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کمپائل کرتے ہوئے چلنا پڑتا ہے. اور وقت کی مناسبت سے اشعار کا, شاعری کا یا واقعات کا ذخیرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اچھا, آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے, مجھے بتائے گا جس طریقے سے کراچی کے لوگوں کو, اسلام آباد کے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں, حیدرآباد کے لوگوں کو مواقع کیوں نہیں ملتے؟ وہ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ اتنا کم کیوں نظر آتے ہیں؟ حیدرآباد کے لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, اور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کے اندر بھی پروڈکشن ہاؤس ہونے چاہیے, اور میں تو دعوت دوں گا کہ K21 ہی سب سے پہلا پروڈکشن ہاؤس وہاں پر کھولے, اور وہیں سے ہی جو ہے وہ تواتر سے چیزیں شروع ہوں, کیونکہ بہت بڑا شہر ہے, ایسا نہیں ہے. بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ جو ہے وہ عوام ہے وہاں پر, اور بہت اچھے جو ہے وہ اسپورٹس مین بھی ہیں. ایک تو اسپورٹس مین ہمارے اس وقت نیشنل کرکٹ میں بھی کھیل رہے ہیں, حیدرآباد سے ہی ہیں, حسنین حیدرآباد سے کھیل رہے ہیں, اور مختلف ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کام, لیکن ٹی وی چینلز کی اسکرینز پر بہت کم مواقع ملتے ہیں. اس معاملے میں تھوڑا سا شکوہ بنتا ہے. شکوہ بنتا ہے. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ کو جوابی شکوہ بھی ملے اس بات پہ. انشاءاللہ. بڑھیں گے دوسرے گیسٹ کی جانب جو ہیں محمد زعیم رضا, میمیکری آرٹسٹ ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں. آج میں چاہوں گا کہ ہمیں وہ اپنی کیا ان کی آواز میں, ان دو قابل محترم مرحومین کی آواز میں ان کی یاد دلائیں. بالکل ضرور, آپ کا شکریہ اتنی تعریف کرنے کا. سب سے پہلے میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب سناتا ہوں. تو وہ ویسے تو میرا منصب نہیں ہے ان کی طرح بیان کرنا, مگر کچھ دو چیزیں جو پوائنٹ ہم سنتے رہتے ہیں بچپن سے. کیوں میں نے مرحومین کا ذکر کیا تھا, اللہ ان نہیں اللہ لمبی زندگی عطا کرے. آمین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بندہ پابند بن کر چلو اس اللہ کے جس کی بادشاہی ہے, جس نے زمین کو بچھایا ہے, آسمان کو اٹھایا ہے. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے, زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے. ہواؤں کو چلنا دیکھو, موسموں کو تبدیل ہونا دیکھو, ہر چیز پر میری اللہ کی قدرت ہے, ہر چیز پر میرے اللہ کی بادشاہی ہے. ایک انار ہی میری رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کر دکھاؤ, پھر اس کی پیکنگ کر کر دکھاؤ, پھر اس میں رنگ بھر کر دکھاؤ. ہر چیز پر میری اللہ کی قدرت و بادشاہت ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب محو گفتگو ہیں. اب میں چاہوں گا کہ کچھ یوٹیوبر بھی ہیں, آپ یوٹیوبرز کی بھی نقل اتار لی جائے, میمیکری کر لی جائے. تو پاکستان کے جو ٹاپ یوٹیوبر ہیں نادر علی صاحب,
اشارہ نہیں کریے گا ان کا, صرف نقل اتاریے گا, میمیکری کریے گا. نادر علی صاحب کی کچھ ہو جائے. نادر علی صاحب سے میں بہت کم ملا ہوں, ایک دفعہ 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے. اصل میں ان کو سیکھنے کے لیے نا زیادہ دیر مجھے سننا پڑتا ہے. اچھا, اب وہ اتنا کم ٹائم ملتا ہے, ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے نا, اور وہ ایک تو ایک الگ سے یہ ہوتا ہے کہ آواز میں بہت کوئی مختلف چیز ہوتی تو آرام سے بندہ کیچ کر لیتا ہے. تو اس کے لیے کہ میں ان کی تو نہیں کر پاؤں گا, میں آپ کو 2-3 ایسے سناتا ہوں. میں چاہوں گا امجد صابری اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اس رمضان مجھے کیا تمام لوگوں کو بہت یاد آئے اس رمضان. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جتنی کمی محسوس ہوئی ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی یاد دلائیں. آپ کو میں 2-3 ان کے الفاظ اور ایک ان کی چھوٹی سی ایک شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں نعت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, آج ہم اس K21 کے سیٹ پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے ثنا خان بھی موجود ہیں, علماء کرام بھی یہاں پر ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے, رونقیں ہوتی تھیں جب ہم کام کرتے تھے, اب تو عرش معلیٰ سے لائیو آنا پڑتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو ابھی نعت سناتا ہوں, بڑی زبردست نعت ہے. ڈاکٹر صاحب میں بچپن میں نے پڑھی تھی اپنے وقت میں جب میں نیا اس فیلڈ میں آیا تھا. تو درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. وقت لائے خدا سب مدینے چلے, وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے لوگ آپ کو شدت سے یاد کر رہے ہیں. اس رمضان آپ کی بڑی کمی محسوس ہوئی, آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو آپ کو سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے؟ اچھے انسان تھے, بہت لوگوں نے قدر نہیں کری. میں ان کو بہت اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا. کچھ چیزیں ہیں ان سے غلطی ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نظریات میں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن انسان اب وہ کام کرتا جو اللہ کا کام ہے. بالکل, انسان اب وہ کرنے لگا. اچھا, یہ کہ اللہ کا کام اللہ کو کرنا چاہیے اور ہمارا کام ہمیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کہاں گئے, آپ کی اپنی آواز واپس آ گئی. چلیں بڑھیں گے علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب یہ بتائیے گا شب قدر کیا ہے, اور قرآن اور احادیث میں شب قدر کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ شب قدر بہت ہی بابرکت اور مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت شب قدر کے حوالے سے نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود اس کا جواب فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک عرب کی جو فصاحت ہوتی ہے اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی بہت زیادہ قدر و منزلت بیان کرنی ہو تو پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے, اور پھر بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. صحیح فرمانا ہے. تو یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات میں جبرائیل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے تمام کام کرتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو. اگر اس کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو مفسرین کلام نے فرمایا کہ آسمان دنیا پر قرآن اسی رات کو نازل ہوا, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً یہ نازل ہوا, کہ جیسے مناسبت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات یا سورت نازل ہوتی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے. آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام کی مجلس تھی
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سابقہ امت میں سے ایک بزرگ گزرے حضرت شمعون رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور واقعات ذکر فرما رہے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں مہینے اس طریقے سے گزارے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے, رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کیا کرتے تھے. تو جب صحابہ کرام نے ان کے احوال سنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رشک کے ساتھ یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہزاروں مہینے کی عمر اور پھر اس طریقے سے اس کو صرف کرنا, تو ہم تو ان کی عبادت تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. رشک کیا ہوتا ہے کہ رشک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور ساتھ میں مجھے بھی وہ نعمت عطا ہو, اور یہ جائز ہوتا ہے. حسد کا مطلب حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے وہ نعمت ظاہر ہو جائے بالکل اور وہ چیز مجھے مل جائے, یہ حرام ہوتا ہے. لیکن رشک یہ کہ سامنے والے کے پاس بھی وہ نعمت باقی رہے اور ساتھ میں مجھے بھی وہ نعمت عطا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی رشک کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو ان کی عبادت تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ بڑے جو ہے وہ ایک غمگین ہو گئے, اور جب آپ غمگین ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور ساتھ میں یہ خوشخبری عطا فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی ہے, اور وہ شب قدر یہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, بڑھیں گے عریف شیخ کی جانب. عریف, مجھے بتائیے گا, آپ ایک ڈیبیٹر رہے ہیں, بہترین ڈیبیٹر رہے ہیں. ڈیبیٹنگ الگ چیز ہے اور ہوسٹنگ ایک الگ فیلڈ ہے, تو ڈیبیٹر سے ہوسٹنگ کا سفر کیسے طے کیا, اور مطلب یہ کیا کیا چیلنجز ملے آپ کو ایز اے ڈیبیٹر ایک ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے کے لیے؟ اس میں کافی چیلنجز آئے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیبیٹنگ اور ہوسٹنگ میں فرق نہیں ہے, بہت خاصا فرق ہے, واضح فرق ہے. آپ تو بہتر اس چیز کو جانتے ہیں. میں نے جب آغاز کیا تھا تو مختلف جگہوں پر ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں, آج بھی کراچی والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گاؤں کا کوئی حصہ ہیں, حیدرآباد جو ہے وہ بہت زیادہ انٹیریئر ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں سے پھر ہم یہاں پر حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر آئے, بالکل انٹرنیشنل مقابلے بولے, نیشنل مقابلے بولے, اور کافی ڈیبیٹرز بول رہے ہیں. ہاں, بہت زبردست بول رہے ہیں, بہت اچھا بول رہے ہیں, اور اب تو ایک تواتر سے سلسلہ جاری ہے. مختلف ٹی وی چینلز کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت اچھے ڈیبیٹرز ہیں. میرا جو تجربہ ہے وہ تھوڑا سا خاصا ڈفرینٹ اس وجہ سے کہوں گا کہ مجھ سے سینئر لوگ جو ہے وہ اس وقت حیدرآباد کے گرد و نواح میں ہی کام کر رہے ہیں, لیکن میرے رب کا بڑا احسان ہے اور میرے اساتذہ کرام جتنے بھی ہیں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے کہ آج جو ہے وہ یہاں کراچی میں جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں ہم چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف. ماشاءاللہ. اچھا, آپ اپنی پوئٹری کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں, آپ کی پوئٹری کمال ہوتی ہے, اور پوئٹری سے زیادہ آپ کی حسن ادائیگی کمال ہوتی ہے. حسن ادائیگی کیا کہ اسے کتنی خوبصورتی سے پیش کیا جائے. تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین محترم کو کوئی اچھی سی پوئٹری سنائیے گا. اچھا, یہ میرا شعر نہیں ہے, یہ میرا شعر نہیں ہے, لیکن کسی اور کا ہے, وہ پیش کر دیتا ہوں. میرے والے میں کسی اور دن کسی محفل میں سنائیں گے آپ کو. کہتے ہیں کہ ساحل کی طرح ہو یا سمندر کی طرح ہو, ساحل کی طرح ہو یا سمندر کی طرح ہو, انداز سخن خصلت دلبر کی طرح ہو, اور وہ شخص بڑا اور بڑا اور بڑا ہے, وہ شخص بڑا اور بڑا اور بڑا ہے, جو شخص بڑا ہو کے بھی برابر کی طرح ہو. کیا کہنے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات کی گئی. میں ایک چیز میں شکوہ جو میری طرف سے ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پچھلے سال جب وہ شخص رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یار کسی رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے کام دے دو, مجھے کام دے دو, نہیں دیا گیا. اور ہم لوگ اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ آج ہم لوگ جتنے بھی لوگ جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ کاش وہ ہوتے, کاش وہ ہوتے, کاش وہ ہوتے. تو زندگی میں قدر کر لیں, خدا کا واسطہ ہے آپ کو. وہ پچھلے سال عامر لیاقت صاحب کو ہم سے بچھڑے 2 سال ہو چکے ہیں. پچھلے سال انہیں ہم نے کام نہیں دیا, اس سال ہم چاہ کر بھی انہیں کام نہیں دے سکتے. کیا کہنا ہے. اس کی کوشش کریں, لوگ تصحیح کریں کہ پچھلے سال ہم نے کیا زیادتی کی اس شخص کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس ٹرانسمیشن میں اور مختلف جہاں دیکھو جس ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, صرف پبلسٹی گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس شخص کو اس زندگی میں تو کام دیتے, اس زندگی میں تو کام دیتے جو ظاہری زندگی تھی جس میں اس نے ڈیزرو کرتے تھے, ایک سپر اسٹار کی زندگی گزاری. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی.
اچھا کیسے پتہ لگائیں کسی کی پروفائل کا؟ واٹس ایپ اور فیس بک تو سبھی کا بھلا لگتا ہے. میں کاغذ پہ لکھے شجروں کو نہیں مانتا، بات کرنے سے انسان کا پتہ لگتا ہے. گویا آپ بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کیا خوبصورت حسن ادائیگی ہے، کیا خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس. ناظرین محترم، اس بزم میں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور.